اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانفطار کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی آیت اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ دیا جو بڑا کرم والا ہے؟ اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے؟ اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے باب میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ او مین what is it that lures you away from your bountiful sustainer? O mankind, what has deceived you concerning your Lord, the generous? O man, what has deceived you about your generous Lord? اب آج الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي وہ جس نے، خلق اس نے پیدا کیا، کا تجھے، خلق کا تجھے پیدا کیا، فسواک پھر اس نے تجھے درست کیا، پھر اس نے تجھے درست بنایا، پھر اس نے تجھے سنوارا، فعدلک پھر اس نے تجھے برابر کیا، فعدلک پھر اس نے تجھے متوازن بنایا، الذی خلقک وسواک فعدلک جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر درست اور برابر بنایا، الذی خلقک وسواک فعدلک جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، الذی خلقک وسواک فعدلک جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے سر سے پاؤں تک درست بھی کیا اور تیرے اعضاء میں تناسب بھی پیدا کیا، الذی خلقک وسواک فعدلک جس نے تیرا خاکہ بنایا پھر تیرے نوک پلک سنوارے اور تجھے بالکل موزون کیا، الذی خلقک وسواک فعدلک جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر تیرے اعضاء کو درست کیا پھر تجھ کو متناسب بنایا، الذی who خلقک created you، فسواک then fashioned you، فعدلک then balanced you، الذی خلقک وسواک فعدلک who created you، proportioned you and balanced you، الذی خلقک وسواک فعدلک who created you، shaped you and made you well proportioned، الذی خلقک وسواک فعدلک who created you، fashioned you and proportioned you، الذی خلقک وسواک فعدلک جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا پھر تجھے برابر کیا۔ یعنی اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں رکھا؟ وہ تجھے بے ڈب بنا سکتا تھا، بندر، خنزیر یا کوئی بھی جانور بنا سکتا تھا، اتنی اچھی ترکیب سے جب پہلے بنا دیا
تو جزائے اعمال کے لیے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا۔ یہ رب کریم نے اپنے بعض ان صفات کا حوالہ دیا ہے جو خود انسان کی خلقت کے اندر ظاہر ہیں، اور جو دلیل ہیں کہ جس رب نے انسان کو پیدا کرنے میں اپنی کاریگری، حکمت، قدرت اور اہتمام خاص کی شانیں دکھائی ہیں، اس نے اس کو عبث نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ شتر بے مہار کی طرح چھوٹا پھرے، بلکہ ایک دن وہ لازماً اس کو اپنے حضور میں بلائے گا، اس کا محاسبہ فرمائے گا، پھر جن کو وہ اپنا فرمان بردار پائے گا ان کو ابدی رحمتوں سے نوازے گا، اور جو اس کے باغی ہوں گے ان کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ سارا اہتمام بالکل بے معنی اور بے مقصد ہو جاتا ہے جو انسان کے پیدا کرنے پر اس نے کیا، اور اس کی اس قدرت و حکمت کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو اس کے ہر فعل میں نمایاں ہے۔ الذی خلقک فسواک، خلق کے معنی ہے کسی چیز کا خاکہ بنانا اور اس کو پیدا کرنا، اور تسویہ کے معنی اس کی نوک پلک سنوارنے کے ہیں۔ گویا یہاں انسان کی پیدائش کے ابتدائی اور انتہائی دونوں مرحلوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اسی رب کریم نے تمہارا خاکہ بنایا اور اسی نے تمہارے نوک پلک سنوارے، فعدلک، اور اس طرح اس نے تمہیں ایک متوازن مخلوق بنایا۔ فعدلک میں اس اعتدال و توازن کی طرف اشارہ ہے جو سورہ 3 میں موجود ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی ظاہری شکل و صورت اور اپنی روحانی و معنوی صلاحیتوں کے اعتبار سے عالم کی تمام مخلوقات میں بالکل نقطۂ وسط پر ہے۔ یعنی یہ اہتمام و عنایت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کوئی کھلونا نہیں ہے جس کو قدرت نے اپنا جی بہلانے کے لیے وقتی طور پر بنا لیا ہو اور پھر جب چاہے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ جس چیز پر جتنا ہی اہتمام صرف ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہی مقصدیت ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے اس کو قدرت کے نظام میں اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ انسان برسات میں پیدا ہونے والے پتنگوں کی مانند نہیں ہے کہ پیدا ہو اور فنا ہو جائے، بلکہ وہ قدرت کی بہترین صناعی کا مظہر ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ امتحانوں سے گزرتا ہوا اس مقام تک پہنچے جو اس کے لیے مقدر ہے، اور اگر وہ اس کا حوصلہ نہ کرے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی پست حوصلگی کی سزا بھگتے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا۔ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا۔ جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے سر سے پاؤں تک درست بھی کیا اور تیرے اعضاء میں تناسب پیدا کیا۔ جس نے تیرا خاکہ بنایا، پھر تیرا نوک پلک سنوارے اور تجھے بالکل موزون کیا۔ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست بنایا، پھر تجھے برابر کیا۔ جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو متناسب بنایا۔ Who created you, proportioned you and balanced you. Who created you, shaped you and made you well proportioned. Who created you, fashioned you and proportioned you. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔